جلسہ تو سیرت کا ہے۔ سیرت جو ان دنوں میں عام طور پر سنائی جاتی ہے وہ ہے حضور کی تشریف آوری۔ تو کئی سارے علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو فرما چکے ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹائم کا حساب دیکھتے ہوئے مجھے چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پروگرام کا تقریباً آخری مراحل ہے، اور اس وقت بنتا بھی یہی ہے کہ کوئی عملی بات بھی سامنے آئے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ لیکن آپ حضرات کی محبتیں لینے اور توجہ مزید بنانے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی مختصر سے ٹائم میں عظمت سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج لمبا چوڑا ٹائم نہیں ملا۔ میرا ذہن یہ تھا، مجھے بھائی عبدالغفار صاحب روزانہ فون کرتے تھے کہ تو آپ کو کھلا ٹائم مل سی۔ میں نے کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے جواب پورے مہینے میں نہیں دیا۔ جڑا بندہ ساکو آدھے نا کھلا ٹائم مل سی، اٹھائیں ساکو منا گھنٹہ مل دے آجی ہوا بڑی ہے۔ تو بہرحال ٹائم تھوڑا ہو یہ زیادہ ہو، اللہ دلوں کے حال دیکھتے ہیں، دلوں کے جذبوں کو دیکھتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی، ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی، اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ بڑا اعلیٰ نبی عطا فرمایا۔ کتنا اعلیٰ ہے وہ نبی! ہمارے نبی عظمتوں میں، بلندیوں میں، مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں کتنے اعلیٰ ہیں۔ خود رب نے اعلان فرمایا کہ میں رب کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے سامنے ہے، اللہ نے اور فرشتے ابھی نہیں بنائے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنی جسامت کو دیکھا 600 پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل پروں کو کھول۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا، صرف 2 پر کھولے، ایک کے ذریعے مشرق اندر لے لی، ایک کے ذریعے مغرب کو اندر لے لیا۔ اندازہ لگاؤ اللہ نے کتنی طاقت اور جسامت والا جبرائیل کو بنایا۔ پھر قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حضرت جبرائیل کا تذکرہ فرمایا، وہ علماء کرام جانتے ہیں وہاں جبرائیل امین کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ جبرائیل کی طاقت کو بیان فرمایا، جبرائیل کا تمام فرشتوں کا مطاع ہونا ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے اس کی عظمتوں، طاقتوں، علم اور حلم کا بیان فرمایا۔ اور لوگوں یہ نقشہ آپ کے ذہن میں بن گیا ہوگا، رب کائنات نے حضرت جبرائیل کو کیسا بنایا، کیا بنایا، کتنی طاقت اور عظمت والا بنایا۔ اللہ نے بنا کر ارشاد فرمایا، اور جبرائیل آجا ان طاقتوں میں اور اضافہ ہو جائے، ان عظمتوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے بڑھ، میں اللہ کا عرش تیرے سامنے ہے، عرش کے نیچے آ جا۔ مولا کس لیے آ جاؤ؟ اللہ نے فرمایا میں اللہ کی رحمتیں تمام جہانوں میں ہے، تمام دنیا میں ہے، تمام عالموں میں ہے، زمین میں بھی، آسمانوں میں بھی، انسانوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، ہر جگہ میں اللہ کی بڑی رحمتیں۔ لیکن یہ جو میں اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے میں اللہ کی خاص تجلیات کی بارش ہوا کرتی ہے، انوارات کی بارش ہوا کرتی ہے، علم اور حلم کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اور جبرائیل آجا، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کر کے کھڑا ہو جا، میں اللہ انوارات کی بھی بارش کروں گا، تجلیات کی بھی بارش کروں گا، علم اور حلم کی بھی بارش کروں گا، تیری عظمتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ جبرائیل آئے، عرش کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کتنا عرصہ کھڑے رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے 18,000 سال تک۔ قیامت دنی ہو سی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
سایہ نظر نہیں آئے گا، ہر آدمی گرمی شدید پریشان ہوگا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھلایا ہوگا پلایا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو کپڑا پہنایا ہوگا، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے روزہ دار کو دسترخوان عطا فرمائیں گے، سایہ عطا فرمائیں گے، کھلانے والے کو اللہ کھلائیں گے، پلانے والے کو اللہ وہاں پلائیں گے، رب کائنات عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پتہ چلا رب کے عرش کے سائے میں جو آ جائے وہ بڑا قیمتی بن جایا کرتا ہے، وہ بڑا عظیم بن جایا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل آ جا، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جا، میں اللہ انوارات کی، برکتوں کی، رحمتوں کی، علم اور حلم کی ایسی بارش کروں گا تیری عظمتوں کو چار چاند لگ جائیں گے۔ 18,000 سال پتہ نہیں یہ دنیا والے تھے یا وہاں والے، جبرائیل کھڑے رہے، رحمتیں برس رہی ہیں، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ عرش سے علم عطا فرما رہے ہیں۔ 18,000 سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل آ جا، اب میں اللہ کے سامنے آ جا، عرش کے سامنے آ جا۔ آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا جبرائیل امین۔ مولا ارشاد فرمائے میرے لیے کیا آرڈر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا او جبرائیل اب اور فرشتے بھی بنائے جائیں گے اور مخلوقات بھی بنائی جائیں گی، انسان بنیں گے، جنات بنیں گے، جانور پرندے مچھلیاں بنیں گی، دنیا بنے گی، زمین آسمان کا نظام بنے گا۔ جبرائیل کو اللہ نے ساری بات سمجھا کر ارشاد فرمایا اور جبرائیل تجھے بڑی عظمتیں مل گئی، عظمتوں کو چار جان بھی لگ گئے، لیکن اب دنیا بنے گی، نبیوں کا نظام بنے گا، تو آدم صفی اللہ کے پاس بھی جائے گا، نوح نجیب اللہ کے پاس بھی جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جایا کرے گا، عیسیٰ روح اللہ کا دیدار کرے گا، یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ دیکھا کرے گا، سب سے بڑھ کر میرے حبیب نبی کے وضوحا چہرے کا دیدار کرے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، کمالات محمد مصطفیٰ، جمالات محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ عرض کی مولا میں تیار ہوں، ارشاد فرمایا، حکم فرمایا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ڈیوٹی کیونکہ بڑی اہم ہے تو تیرے سپرد ڈیوٹی لگانے سے پہلے تیرا امتحان لیا جائے گا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سردار رفیع اللہ خان صاحب تشریف فرمائیں تو آنے محکمے چی جڑے بندے کو گندن پہلے امتحان گندن نا، ہر محکمے میں ہر جگہ پہلے امتحان پاس ہو جائے تو پھر نوکری ملے گی، ڈیوٹی ملے گی، انعام ملے گا۔ ہر کوئی کام دا بندہ رکھے دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل تیرا امتحان ہوگا، چند سوالات ہوں گے، تجھے علم مل گیا، حلم مل گیا، رحمتیں برکتیں مل گئی، انوارات تجلیات مل گئے، امتحان لیا جائے گا، اگر کامیاب ہو گیا تو ڈیوٹی لگے گی، ورنہ تیری جگہ میں اللہ کسی اور کا انتخاب کر لوں گا۔ عرض کر دی مولا ارشاد فرمائے، اللہ نے فرمایا اور جبرائیل پہلے سوال کا جواب دے دو۔ عرض کی مولا ارشاد فرمائے، اللہ نے فرمایا اور جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح، من خلقک، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ عرض کر دی خلقنی اللہ، مجھے اس رب نے پیدا فرمایا جو بڑی طاقت والا، وہ بڑی قدرت والا، اس سے بڑھ کر رب کوئی نہیں، خدا کوئی نہیں، طاقت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اور جبرائیل تو نے بالکل صحیح جواب دے دیا۔ اگلا سوال اللہ نے فرمایا اور جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح، من انا، میں کون ہوں، میرے بارے میں ذرا بتلا دے، کیا تجھے پہچان ملی؟ عرض کر دی مولا انت الملک القدوس السلام وانت الحی القیوم
مولا آپ مالک الملک ہیں، آپ خالق کائنات ہیں، آپ مالک کائنات ہیں، عظمتیں گنوا دی۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل بالکل صحیح جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا او جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح من انتا، تو کون ہے؟ حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے، اللہ نہیں جانتے کہ کون ہے۔ طاقت دینے والا اللہ، جبرائیل کو بلانے والا اللہ، پر لگانے والا اللہ، اتنی بڑی جسامت دینے والا اللہ، اللہ جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا اللہ نے یہ سوال اس لیے کیا، 600 پر ہے، اتنے بڑے بڑے پر ہے، مشرق مغرب تک کی جسامت ہے، اتنی طاقت کا مالک ہے، کہیں تکبر، غرور اور فخر میں شامل نہ ہو گیا ہو۔ اللہ نے اس لیے سوال کیا، دیکھو جواب کیا دیتا ہے، کہیں تکبر میں یہ نہ کہے کہ میں جبرائیل ہوں، بڑی طاقت والا، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو طاقت کے وقت عاجز بناتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے جواب دیا، مولا انا العبد العابد، یہ تمام طاقتیں دی ہوئی مولا آپ کی ہے، یہ جسامت آپ نے بنائی، یہ طاقتیں آپ نے بنائی، یہ پر آپ نے لگائی، یہ عظمتیں آپ نے دی، میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ انا العبد العابد، مولا میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں گے ہر کام کر گزروں گا۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اجے جبرائیل امتحانوں میں تو پاس ہو گیا، جو پاس ہو جائے اسے انعام ملا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ کی اولاد چاہے سکول میں پڑھتی ہو یا مدرسے میں پڑھتی ہو، جو پاس ہو کر آئے امتحان دیا کرو، حوصلہ افزائی دیا کرو، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ٹھیک ہے پاس آئے، بغیر پاس کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تم پاس۔ میں نے یہ واقعے کو اختصار کیا تاکہ اگلی بات کر سکوں، ٹائم تھوڑا میرے ساتھ ہی رہیں، ذہن ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تم پاس ہو گئے، جھولی پھیلاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دی مولا اگر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر مہربانی کرو، جسم بھی اعلیٰ دے دیا، چہرہ بھی اعلیٰ دے دیا، ہونٹ بھی اعلیٰ دے دیے، اتنی طاقتیں، اتنی عظمتیں عطا فرما دی، اور پھر علم بھی دے دیا، علم میں امتحان میں میں پاس بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جی جی مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کر دی مولا اگر دینا چاہتے ہو مہربانی کرو مجھے یہ دے دو، رب کی خدائی میں، رب کی کائنات میں، رب کے بعد مجھے سب سے اعلیٰ بنا دو۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ممکن کوئی نہیں، مولا آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے لیے مشکل تو کچھ نہیں، لیکن میں اللہ نے کچھ فیصلے کر کے لکھ رکھ لیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی کوئی نہیں، اس لیے یہ چیز تو ممکن کوئی نہیں، رب کے بعد تو اعلیٰ بن جائے۔ مولا کیا ہوا، وجہ کیا بنی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تقدیر کے قلم سے لکھ کر یہ بات لکھ لی کہ میں رب کے بعد میری دنیا میں، تمام جہان میں، تمام عالموں میں، تمام کی تمام کائنات میں رب کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، کمالات محمد مصطفیٰ، جمالات محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا بلال حنیف ملتانی، حضرت مولانا بلال حنیف ملتانی۔ اب مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ کتنا اعلیٰ نبی عطا فرمایا۔ کس کس کی سمجھ میں آ گیا جی؟ نعرہ تکبیر۔
शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। वो नबी जो तमाम इंसानियत से आला, सहाबा से आला, अहले बैत से आला, तमाम नबियों से आला, बल्कि तमाम फरिश्तों से आला, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन से आला। अब जिन बातों की तरफ मैंने आना है, जी उधर जाने को चाह रहा है, दिमाग आपने इधर ही लगा दिया मेरा, है सही। मेहरबानी करो, इतनी मोहब्बत ना दो, इतने दो कि मैं दोबारा भी आऊंगा 80 साल तो बाद इंशाअल्लाह, जिंदगी बखैर। मैं यहां थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमारे नबी को, इसका मतलब है कि फरमाया कि मैंने तकदीर के कलम से लिख दिया, जिब्राइल मेरा हबीब नबी तुझसे भी आला, तमाम कायनात से आला, तमाम मखलूकात से आला। मैं यहाँ थोड़ा सा मुख्तसर लफ्जों में बता देना चाहता हूँ, अगर जिब्राइल से भी आला है तो कितने का आला है? MPA से MNA आला पता तो है, लेकिन कोई पैमाना हो जो नाप के बताए, यहाँ तक आला, यहाँ तक आला, यहाँ तक ऊंचाई, कितने बुलंद मकाम है, थोड़ा सा पता तो लग जाए। हमारे मेरे वालिद ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को आप सुनते भी रहते हैं, बुजुर्गों ने सामने बैठकर भी सुना होगा। सीधी सादी बातें और आम सी गुफ्तगू करके बात समझाते थे, तो आज तक जिनकी समझ में आई पक्की आ गई। कोशिश किया करता हूं आम फहम बात करूं ताकि बात पल्ले पड़े। हुजूर अगर जिब्राइल से आला तो कितने का आला? 10%, 20%, 100%, 1000%, कितने आला? मेराज की रात है, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे हबीब नबी को लेकर के आओ, मौला खैरियत है? फरमाया अल्लाह ने आज मुलाकात भी होगी, दीदार भी होगा, सलाम दुआ भी होगी, गपशप भी होगी, मजा आएगा। लेकिन जिब्राइल दौड़ के जा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, अल्लाह ने जो ये जुमला बोला ना, इससे मुराद ये नहीं कि लैल पूरी रात, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में ये इतना लंबा सफर करना। जिब्राइल अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए आ गए, आकर के देखा तो हैरान हो गए, रात के थोड़े से हिस्से में सफर के लिए मुझे अल्लाह ने हुक्म दे दिया, लेकिन अल्लाह के हबीब नबी सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। जिब्राइल अमीन मुंतजिर होकर के बैठ गए, थोड़ी देर इंतजार करते रहे, फिर दिल में आया कहीं सोते सोते सारी रात ही ना गुजर जाए, आज तो मुलाकातों वाली रात है, आज तो ज़ियारतों वाली रात है। अल्लाह के दरबार में अर्ज कर दी, मौला आपके हबीब नबी सोए हुए हैं, उन्हें सोने दो या जगा करके ले आओ। अल्लाह ने फरमाया और जिब्राइल पहले भी कभी रात के वक्त मेरे हबीब नबी की खिदमत में तू गया? अर्ज की मौला एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा आपके हबीब नबी की खिदमत में मैंने हाजिरी रात के वक्त दी है। अल्लाह ने फरमाया आज से पहले जब कभी गया मेरे हबीब नबी को सोते पाया या जागते पाया? अर्ज कर दी मौला हमेशा मैंने जागते पाया, तिलावत कुरान करते पाया, अपने रब को याद करते पाया, अपने रब की याद में तड़पते पाया, अपनी उम्मत के गम में तड़पते और आंसू बहाते पाया। अल्लाह ने फरमाया और जिब्राइल अगर आज सोए हैं अपनी मर्जी से नहीं सोए, मैं अल्लाह ने सुलाया है। मौला किस लिए सुलाया, वजह क्या बनी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया होगा, मैं अपने तसव्वुर से बात कर रहा हूँ, कारी हनीफ का बेटा करोड़ में जाएगा, बस्ती सदीकाबाद के लोगों को मेरे नबी की अजमत सुनाएगा, वहां नाप तोल करनी पड़ेगी। जिब्राइल से, फरिश्तों के सरदार से, नबियों के सरदार अगर आला है तो कितने आला है? बात समझाने के लिए वो मेराज का वाकया उठाएगा। मैंने इसीलिए आज अपने हबीब नबी को सुलाया ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत को जिब्रील का मकाम और मर्तबा भी पता चल जाए, मेरे हबीब नबी की शान और बुलंदी भी पता चल जाए। मौला
میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جگاؤ. اسی جگانے میں پتہ چل جائے گا کہ عظمت کس کی زیادہ، فضیلت کس کی زیادہ. مولا مجھے جگانا نہیں آتا، آج سے پہلے کبھی بھی جگانے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت نہیں پڑی، مولا کس طرح سے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا آگے بڑھو جگاؤ. جبرائیل امین نے عرض کر دی مولا ارشاد فرمائے آپ کے حبیب نبی کا سر مبارک ذرا ہلا دو، جاگ جائیں گے، آپ کا پیغام سنا دوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں پریشان نہیں کرنا. عرض کر دی مولا آپ کے حبیب نبی کا دست مبارک ذرا ہلا دو، جاگ جائیں گے. فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ کے حبیب نبی کے کسی جسم کے حصے کو ہلا دو. فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، آپ کے حبیب نبی کا مبارک نام لے کر آواز لگا دو. فرمایا نہیں مدثر کہہ دو. فرمایا نہیں مزمل کہہ کے آواز لگا دو. فرمایا نہیں طٰہٰ کہہ دو، یاسین کہہ کے آواز بلند کر دو. فرمایا نہیں بے ادبی نہیں کرنی، نبی شان والا ہے، نبی بڑی عظمتوں والا ہے، نبی بڑا اعلیٰ ہے، جگانے کا انداز بھی بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے. مولا کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں شان میں گستاخی نہ ہو جائے. آپ کا نبی ہے، شان والا نبی ہے، آپ کا محبوب ہے، جگانے کا انداز بھی آج خود بتا دیجئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل آجا، تیرا جسم بھی بڑا اعلیٰ، تیرا چہرہ بھی بڑا اعلیٰ، تیرے ہونٹ بھی بڑے اعلیٰ. یہ ہونٹ تیرے کتنے اعلیٰ، میں اللہ نے عرشوں سے اپنا کلام اللہ قرآن مجید تیرے ان ہونٹوں کے ذریعے اپنے حبیب نبی کے قلب اطہر تک پہنچایا. جن ہونٹوں سے میں اللہ نے کلام پہنچایا ہو وہ ہونٹ بڑے اعلیٰ. لیکن اللہ نے فرمایا اور جبرائیل یہ چہرہ لے کر، یہ ہونٹ لے کر، اپنی عظمتیں لے کر، عظمتوں والا جسم سارا ہی لے کر میرے حبیب نبی کے قدموں میں آجا، پیروں میں آجا، پیروں کے تلووں میں آجا. آ گئے. مولا ارشاد فرمائے اللہ نے فرمایا اب جگانا کس طرح سے ہے؟ فرمایا تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل تیرے یہ کافوری ہونٹ ہو، تیرا یہ قیمتی چہرہ ہو، یہ جسم لے کر آجا میرے حبیب نبی کے قدموں میں آجا. ان قیمتی ہونٹوں سے میرے حبیب نبی کے پیروں کے تلووں میں بوسہ دے دے، چما دے دے. اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو تیری عظمت کا بھی پتہ چل جائے، میرے حبیب نبی کی عظمت اور بلندی بھی پتہ چل جائے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. یعنی اور مخلوقات میں سب میں جبرائیل کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ میرا حبیب نبی کالی کملی والا جبرائیل سے بھی اعلیٰ. اور کتنا اعلیٰ اب گنتی شنتی خود بنا لینا. کہاں سر ہوتا ہے، کہاں قدم ہوتے ہیں، کہاں پیشانی اور چہرہ ہوتا ہے، کہاں پیروں کے تلوے ہوتے ہیں. اللہ نے حضور کے پیروں کے تلووں میں جبرائیل کے ہونٹ لگوا دیے. اب اندازہ خود لگانا کتنے اعلیٰ. اور ہماری خوش نصیبی دیکھو کہ رب کائنات نے وہ اعلیٰ نبی، وہ عرفہ نبی، ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. مولا یہ آپ نے تاج نبوت اڑا دیا، یہ عظمتیں عطا فرما دی، مجھے امت دے دی، شریعت دے دی، نبی بھی بنا دیا، رسول بھی بنا دیا. مولا مہربانی فرما یہ نبوت کا تاج لے لو، یہ نبوت لے لو، یہ شریعت واپس لے لو، یہ امت واپس لے لو، تمام عظمتیں لے لو، لیکن اپنے حبیب نبی کا مجھے امتی بنا دو.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او کلیم اللہ جتنی عظمتیں ملنی تھی مل گئی، اب اور نہیں مل سکتی۔ اور لوگوں جن عظمتوں کا سوال جبرائیل امین کیا کرتے ہو، موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کیا کرتے ہو، رب کائنات نے وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں، وہ مقام و مرتبہ بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء، اللہ نے اپنے حبیب نبی، اپنے محبوب نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ لوگوں ساری زندگی سر سجدے میں ڈال کر اگر اللہ کے اسی احسان کا شکر ادا کریں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں 1 منٹ میں تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو صرف عظمت پوشیدہ لفظوں میں اعلیٰ نہیں بنایا، اللہ نے جسامت بھی ہمارے نبی کی بڑی اعلیٰ بنائی۔ سر مبارک اعلیٰ، اس سر سے نکلنے والی بل کھاتی واللیل زلفیں بھی بڑی اعلیٰ، یہ چاند کی طرح، اور چاند کون سا؟ 14ویں کا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے والی والقمر پیشانی بھی بڑی اعلیٰ، ما زاغ البصر آنکھیں بھی بڑی اعلیٰ، والضحیٰ چہرہ انور بھی بڑا اعلیٰ، واللسان والشفتین ہونٹ اور دندان مبارک بھی بڑے اعلیٰ۔ اللہ نے جسم کے تمام اعضاء، حتیٰ کہ اندازہ لگاؤ جڑی پیراں دیاں تلیاں جبرائیل چمدا پہ، اور تلیاں کتنی اعلیٰ حسن ہے۔ اب اگلی بات سنو، اگر اللہ نے ان آنکھوں کو ما زاغ البصر فرمایا، کتنا قیمتی بنایا ہوگا۔ ان ہاتھوں کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اتنے قیمتی ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اور اب اندازہ لگاؤ کہ ان ہاتھوں سے ہونے والے اعمال کتنے اعلیٰ ہوں گے، ان آنکھوں کے اشارے کتنے اعلیٰ ہوں گے، زبان مبارک جو اعلیٰ بنائی، ان سے زبان مبارک سے نکلنے والے جملے کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں، میں آگے جانا چاہتا ہوں لیکن میری بریک لگ جاتی ہے۔ اللہ نے زبان مبارک سے نکلنے والے جملے کتنے اعلیٰ بنائے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے تمام زندگی میں حضور کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا اللہ نے اسے معجزہ بنا دیا۔ زبان سے دعا مانگی معجزہ، ارشاد فرمایا معجزہ، کسی کو حکم دیا معجزہ، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے عمر کو مانگا تو معجزہ، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا مانگی تو معجزہ۔ زبان سے جو جملہ دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، تمام زندگی میں جو جملہ بولا اللہ نے اسے معجزہ بنا دیا۔ تو جسم اطہر سے نکلنے والے جو اعمال تھے، یعنی حضور کوئی بھی کام کرتے تھے تو حرکت ہوتا ہوگا نا، جسم حرکت کرتا ہوگا نا جی، اٹھ کے تشریف لے جاتے جسم حرکت کرتا، کپڑے بدلتے جسم حرکت کرتا، بیٹھتے ہیں جسم حرکت کرتا ہے، اٹھتے ہیں جسم حرکت کرتا ہے، رات کو انسان لیٹتا ہے سوتا ہے جسم حرکت کرتا ہے۔ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جسم جب حرکت کرے تو جسم کے یہ اعمال، نقل و حرکت، یہ جسم کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کو جب اللہ نے جسم اعلیٰ عطا فرمایا تو جسم کی ادائیں اور طریقے کتنے اعلیٰ عطا فرمائے ہوں گے۔